بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، تاریخ کربلا کے عنوان سے آج ہماری دوسری نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اہل سنت مورخین اور ان کتابوں کا تذکرہ کیا جن میں واقعہ کربلا کو درج کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم اہل تشیع مورخین اور ان کتابوں کا تذکرہ کریں گے جن میں واقعہ کربلا کو درج کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب جس کا آپ سے تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ کتاب ہے مقتل اصبغ بن نباتہ۔ پورا نام اصبغ بن نباتہ کوفی، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں جنگوں میں یعنی جنگ جمل اور جنگ صفین میں دونوں میں حصہ لیا اور دونوں کی روایات کو نقل کیا۔ آپ امیر المومنین کی ایک اسپیشل فورس تھی جسے شرطۃ الخمیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ اس کے نہ صرف ممبر رہے بلکہ اس کے کمانڈر ان چیف بھی رہے، اور بہت مشہور شخصیت اہل تشیع کے حوالے سے اور امیر المومنین کے اصحاب کے حوالے سے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مولا امیر المومنین کے صحابیوں میں آپ نے بھی حدیث کا ایک مجموعہ جو ہے وہ تحریر کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے مقتل امام حسین کو تحریر کیا، اور آپ سے طبری نے اور ابو الفرج اصفہانی نے روایات نقل کی ہیں۔ اہل تشیع میں سب سے پہلے مقتل کی جو کتاب تحریر ہوئی وہ آپ نے ہی تحریر فرمائی، اور آپ کی وفات کے متعلق مکمل طور پہ تاریخ تو موجود نہیں ہے، لیکن تاہم یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات 100 ہجری کے بعد ہوئی۔ آپ سے بہت مشہور تابعین نے جو ہے وہ روایت کو نقل کیا ہے، مثلا ابو حمزہ شمالی نے، خالد نوفلی نے، محمد بن فرات نے، سعد بن طریف نے، حارث بن مغیرہ نے، عبداللہ بن حریر نے، یعنی اس طرح کے بہت سارے مشہور تابعین نے آپ سے روایات کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد میں جس مقتل کا آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں مومنین، اس کا نام ہے تسمیہ من قتل مع الامام الحسین۔ یہ مقتل ایک صحابی ہیں امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کا نام تھا فضیل بن زبیر۔ یہ مقتل انہوں نے تحریر کیا جس میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے اصحاب کے نام اور کچھ مختصر ہسٹری ان کی جو ہے وہ تحریر کی۔ یہ جو دو مقاتل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ ہمارے لیے اساس اور بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ بہرحال مومنین، اس کے بعد جس تاریخ کی کتاب کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے تاریخ یعقوبی۔ احمد بن یعقوب بن جعفر الیعقوبی آپ کا نام تھا۔ آپ 283 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور یہ بھی ایک بہت مشہور تاریخ ہے جس میں واقعہ کربلا کو درج کیا گیا اہل تشیع کی جانب سے۔ اس کے بعد اگلا نام جو ہے وہ ہے تاریخ عاصم کوفی۔ آپ نے یقیناً یہ نام سن رکھا ہے، احمد بن عاصم کوفی المتوفی 314 ہجری۔ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جس کا نام ہے الفتوح، اس میں آپ نے خطبات جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع فرمایا۔ مومنین، اس کے بعد میں دو کتابوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ایک کتاب ہے مقاتل الطالبین اور دوسری کتاب ہے کتاب اغانی۔ ان دونوں کتابوں کے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے علی بن حسین المعروف ابو الفرج اصفہانی المتوفی 356 ہجری۔ مومنین، مقاتل الطالبین جو کتاب ہے اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹوں اور پوتوں کے قتل کے واقعات کو درج کیا گیا، جبکہ کتاب اغانی جو ہے اس میں خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جو شعر و شاعری کی محافل ہوتی تھیں ان کا تذکرہ ہے۔ ان صاحب کا جو خاندانی تعلق ہے وہ بنو امیہ سے ہے۔ یہ یعنی تاریخ کے مطابق اس کا تعلق مروان کے خاندان سے تھا، اور اس کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ انہیں شیعہ قرار دیتے ہیں اور کچھ مورخین انہیں اہل سنت قرار دیتے ہیں، تاہم اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جو کتاب اغانی ہے جس میں نے عرض کی کہ جس میں شعر و شاعری کی محافل جو دربار ہارون رشید میں منعقد ہوتی تھی ان کا تذکرہ ہے، اس کتاب میں کچھ ایسی روایات بہرحال موجود ہیں جو شیعہ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ شیعہ عقائد کے مطابق جن کو ہم درست نہیں مان سکتے۔ بہرحال یہ ایک معلومات تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ مومن، اس کے بعد جو کتاب بہت ہی مشہور کتاب جس میں واقعہ کربلا کو درج کیا گیا وہ کتاب ہے کامل الزیارات، اور اس کتاب کے رائٹر ہے محمد بن جعفر کولویہ کمی۔ پورا نام محمد بن جعفر بن موسیٰ کولویہ کمی، اور آپ کی تاریخ وفات 367 ہجری یعنی 367 ہجری ہے، اور آپ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے استاد تھے، اور یقیناً شیخ صدوق کے نام سے تو آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ بہرحال شیخ صدوق کے حوالے سے ہمارا ایک سلسلہ گفتگو الگ سے چل رہا ہے جس میں ان تمام بزرگان کے جو ہیں وہ حالات زندگی کے بارے میں مکمل گفتگو کی گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ الگ ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے وہ خود شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہے جس کا نام ہے
امالی شیخ صدوق۔ امالی اس کتاب کو کہتے ہیں مومنین جو مصنف املا کروا کے لکھواتا ہے۔ تو امالی شیخ صدوق جو ہے وہ کتاب ہے جس میں مقتل امام حسین کی روایات موجود ہیں، اور شیخ صدوق کا جو تاریخ وفات ہے، تاریخ وصال ہے، وہ 381 ہجری ہے۔ بہرحال شیخ صدوق علیہ رحمہ کے حوالے سے اور دیگر جو ہمارے بزرگان ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا ایک الگ سلسلہ گفتگو جو ہے وہ جاری ہے تدوین حدیث شیعہ کے عنوان سے۔ وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے متعلق مکمل ویڈیو جو ہے وہ دستیاب ہوگی۔ مومن اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے الارشاد۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، اور آپ کا جو سن وفات ہے وہ 412 ہجری ہے، اور ظاہر ہے کہ شیخ مفید کی ذات بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد مومنین جس اگلی کتاب کا آپ سے میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے روضۃ الواعظین ابن فطال نیشاپوری المتوفی 508 ہجری۔ یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے تاریخ کے حوالے سے، اس میں بھی کربلا کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ اگلی کتاب مومنین وہ جو ہے آپ کے سامنے جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، وہ کتاب ہے اعلام الورا فضل بن حسن طبرسی المتوفی 548 ہجری۔ جی ہاں، یہ وہی فضل بن حسن طبرسی ہیں جن کی ایک اور کتاب تفسیر کی کتاب بہت مشہور ہے۔ بہرحال اس کتاب اعلام الورا میں بھی کربلا کے حوالے سے بہت سی روایات موجود ہیں۔ اگلی جو کتاب ہے مومنین اہل تشیع و مخارج کتب تاریخ کے حوالے سے، اس کا نام ہے مقتل حسین خوارزمی۔ ان کی جو وفات ہے وہ ہے 568 ہجری کی۔ اس کے بعد مومنین جو کتاب بہت مشہور ہے، آپ نے یقیناً نام سن رکھا ہے، مناقب ابن شہر عاشوب، جن کے رائٹر جو ہیں علامہ ابن شہر عاشوب المتوفی 588 ہجری۔ اس کتاب میں ائمہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب تحریر ہیں، اور اس کتاب میں کربلا کے حوالے سے پورا ایک باب موجود ہے جس میں امام حسین مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ مومن اس کے بعد ایک بہت مشہور کتاب ہماری مقتل لہوف علی قتل المتفوف، جس کو لکھنے والے سید علی بن موسیٰ بن جعفر ابن طاؤس المتوفی 664 ہجری۔ جی ہاں، نام سے وہ مشہور ہیں، وہ ہے سید ابن طاؤس۔ یہ کتاب اس زمانے میں لکھی گئی جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا، اور اس وقت سید ابن طاؤس بغداد میں موجود تھے۔ ایک اور بڑی اہم معلومات آپ مومنین کے یقیناً فائدے کے لیے یہ ضروری ہے جاننا، علامہ ہلی کا نام آپ نے یقیناً سن رکھا ہے۔ تو علامہ ہلی اور آپ کے والد دونوں کے استاد تھے سید ابن طاؤس، اور اس حوالے سے چونکہ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ 200 ہجری سے 600 یا 700 ہجری تک کا زمانہ ہے، جس میں ہم نے آپ کو تاریخی کتابوں کا تعارف کروانا ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ 700 ہجری کے قریب ترین زمانے کی جو آخری کتاب ہے وہ ہے کشف الغمہ علی بن عیسیٰ اربلی المتوفی 692 ہجری، اور اس کتاب میں بھی کربلا کا واقعہ موجود ہے۔ تو مومنین ان دو نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے وہ منابع تاریخ، یعنی وہ تاریخ کی وہ کتابیں اور ان مورخین کا آپ سے تذکرہ کیا جن کا تعلق اہل تشیع اور اہل سنت برادران سے ہے، جنہوں نے واقعہ کربلا کی تاریخ کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیوز میں کربلا کے دیگر پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔